صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ بہت شکریہ۔ اور یہ اتراکھنڈ کی ٹوپی، بہت بہت شکریہ۔ یہ قرآن شریف ہے، اس کا انواد ہے اور بیان کیا بھی ہے ہندی زبان کے اندر۔ میں ایک زمانے سے یہ امید اپنے دل کے اندر رکھتا تھا کہ میں کسی وقت کیلاش آنند جی مہاراج سے ملاقات کروں، لیکن اب تک نہیں ہوا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقدر ہوتا ہے۔ آج اس کا وقت تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مہاراج سے میری ملاقات ہوئی، میری گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھ کو بہت سمان دیا۔ میں ان کا آبھاری ہوں۔ ہماری بات چیت اس پر ہوئی ہے کہ میں یورپ میں بھی گیا ہوں، میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں، میں امریکہ بھی گیا ہوں۔ میں نے مہاراج جی سے یہ بات کہی کہ میں وہاں جا کر کے مجھے ہر ملک کے لوگ وہاں ملے ہیں جو پہچانے جاتے ہیں اپنی شکل و صورت سے، اپنی زبان سے، اپنے پہناوے سے۔ وہ روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں ملتے ہیں، لیکن گاؤں میں نہیں ملتے وہاں کے، اس لیے کہ وہاں روٹی روزی کے ان کے یعنی سادھن نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی دیہات کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو ہندو بھی ملے گا، مسلمان بھی ملے گا، اور اتنے زمانے سے رہتا ہوا ملے گا کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ کتنے 100 سال سے یہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے، ان کی برادریاں ایک ہیں، ان کی زبان ایک ہے، ان کی شکل و صورت ایک ہے، ان کا رہن سہن ایک ہی طریقے کا ہے۔ تو پھر دنیا کے اندر فرقہ پرست پارٹیوں نے اور حکومتوں نے جو بھید بھاؤ پیدا کر رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو جس کا اپنے کسی بھی مذہب سے تھوڑا بہت بھی سمبند ہے، اس کو اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات میں نے موہن بھاگوت جی سے بھی کہی تھی، اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، اور میں اسی پیغام کو لے کر کے مہاراج جی کے پاس آیا ہوں۔ مہاراج جی کو اس سلسلے کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ فرقہ پرست پارٹیاں آگ لگانا چاہتی ہیں، لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں، مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہماری آواز اس کے خلاف اٹھے گی، پیار و محبت کی اٹھے گی، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرنے کی آواز اٹھے گی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بے اثر ہو جائے گی اور بیکار ہو جائے گی۔ ہمارے ملک کے اندر ہماری پرانی چلتی رہتی ہے، نہیں، کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ میں تو آیا ہوں، انہوں نے مجھے سمان دیا ہے، وہ میرے اوپر اس کو پہنا رہے ہیں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے اپنی جس محبت کا معاملہ کیا ہے، میں اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اسے لے کے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا قانون دھرمانترن یہ ہے کہ کوئی بھی ہندو ہو یا مسلم ہو، کوئی جبرن کیا ہے کہ لفظ جہاد کے معاملے بہت آتے ہیں، جبرن دھرم کرایا جاتا ہے۔ نہیں، جبرن دھرم کے پریورتن جبر کر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ دھرم نام ہے اپنے دل کی گہرائی سے کسی مذہب کے اصول اور نیاموں کو جاننے کا۔ آدمی جب بھی کسی مذہب کے اندر جائے گا اپنے دل سے جائے گا۔ اگر کوئی زور دے کر کے کسی کو مذہب کے اندر لانا، وہ کبھی مذہب بدل ہو، اگر وہ بدل بھی لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے اسلام ہو چاہے غیر اسلام ہو۔ اتراکھنڈ میں کامن سول جس کو سیکولر دستور کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے سیکولرزم کا کہ ہر آدمی کو اپنے پسند کے مذہب کو اپنانے کا اختیار ہے، اور دستور نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔ اس کو گورنمنٹ کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے،
یعنی گورنمنٹ کسی ایک مذہب کے اوپر چل کر کے اپنی جنتا کو اس مذہب کا پابند نہیں کر سکتی. ہم اپنے اس دستور کو مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو، چاہے وہ کوئی قبائلی ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ جینی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، اس کو اپنے پسند کے مطابق اپنے مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے. گورنمنٹ اس کو کسی کا پابند نہیں کر سکتی. یہ مذہب کی بات ہو نہیں رہی ہے، اس میں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے. سول کوڈ کا مطلب یہی ہے کہ جو اپنے اپنے پرسنل لا ہیں مذہبی، ان کو ختم کر کے کسی ایک پرسنل لا کے کا مجبور کر دیا جائے آدمی کو. یہی تو مطلب ہے. آپ سہمت نہیں ہیں؟ نہیں، ہم اس سے سہمت نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہر آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا مکمل ادھیکار ہے اور اختیار. انسان کا ایموشن اس کا موشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کمال ہے. راحت ہضم ہے تو راحت. صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے. شکریہ.